السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ بچوں کی آیا تو کرنٹ لگنے سے مر چکی تھی، پھر وہ کون تھا جو آیا کے روپ میں گھر میں موجود تھا؟ آیا گرہن زدہ سرخ ماہل چاند نے آسمان پر پراسرار طاری کر رکھی تھی۔ ماحول و فضا میں عجیب سا ہو کا عالم تھا۔ سناٹا کھانے کو آ رہا تھا اور میلوں پھیلی خاموشی دل و دماغ میں وحشت انڈھیل رہی تھی۔ رات گہری اور تاریکی سے تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ دور کہیں سنسان مقامات پہ الو اور چمگادڑوں کی آوازوں کا شور پل بھر کے لیے سنائی دیتا اور پھر کچھ ہی دیر بعد ان آوازوں کو بھی سناٹا نگل لیتا۔ خاموشی ہی خاموشی، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اس خاموشی اور اندھیرے کو چیرتی دو بچوں کی آوازیں سناٹے کا سینہ پھاڑ گئی تھیں۔ نوٹ ٹوٹ کر وقفے وقفے سے بکھرتی ان بچوں کی آوازوں نے، جن میں تکلیف شامل تھی، ہر ایک کے دل و دماغ کو وحشت میں مبتلا کرتے حیرتوں کی دنیا میں اوندھے منہ دھکیل دیا تھا۔ کیا یہ حقیقت تھی جو آنکھوں نے دیکھی تھی یا پھر کوئی ڈراؤنا خواب؟ دل و دماغ ایک دوسرے سے پوچھتے، خوف سے لرز رہے تھے۔ آیا بچوں نے دوپہر میں کھانا کھایا تھا؟ نہیں، وہ بھی نہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں وہ دونوں؟ سو چکے ہیں کیا؟ یک لفظی سوال کے ساتھ وہ دونوں طلسم جسم و فکر و پریشان نظر آئے اور ایک ساتھ آیا سے مخاطب ہوئے، جبکہ پھترائے ہوا چہرہ اور اس پر چھائی سخت تاثرات لیے آیا کہیں سے بھی فکر مند دکھائی نہ دے رہی تھی۔ کچھ کھائے پیے بنا وہ دونوں سو گئے۔ دونوں کی پریشان نگاہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بے اختیار گھڑی کی سوئیوں کی طرف دیکھا جو رات کا ابھی صرف 7 بجا رہی تھی۔ وہ دونوں اتنی جلدی سو گئے تھے، مگر کیوں؟ وہ دونوں تو 2-3 گھنٹے کارٹون دیکھا اور ہلا گلا کیے بنا اپنی پسند کا زنگر برگر کھائے بغیر تو ہرگز نہیں سوتے، اور پھر آج یہ کیسے ہوا؟ دونوں کو پریشانی سوال بنی ہوئی تھی۔ اٹھاؤ ان دونوں کو۔ مجسم فکر بچوں کے ماں باپ صائم کا انداز حلیمہ سا تھا۔ بچوں کا 7 بجے سو جانا اسے بے وقت لگا تھا۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے تو ان دونوں نے فون پہ اپنے باپ سے آئس کریم اور زنگر برگر لانے کی فرمائش کی تھی۔ وہ دونوں تو کبھی بھوکے پیٹ سونے کے عادی نہیں رہے تھے۔ سر وہ دونوں گہری نیند سو چکے ہیں۔ سپاٹ لہجہ، سخت آواز اور بے تاثر چہرہ پہلے سے کچھ مختلف لگا تھا۔ بحث نہ کرو، اٹھاؤ انہیں۔ اس بار اصرار غصیلے انداز میں رائمہ کا بھی تھا جو ان دونوں کی ماں تھی۔ دونوں بچوں کے اس وقت سونے پہ وہ حیران بھی تھی۔ جی، مشینی انداز میں جواب دیتی آیا ان دونوں کو روبوٹ سی لگی، جس کے چہرے پہ نہ نرم شفقت مسکراہٹ تھی، نہ ہی انداز گفتگو میں پہلے والی محبت جو بچوں کے لیے ہوا کرتی تھی۔ آج اس کے انداز و تاثر بتا رہے تھے جیسے بچے چاہے بھوکے سوئیں، کوئی پرواہ نہیں۔ آیا کے اس رویے میں یہ تبدیلی حیران کن حد تک غور طلب تھی۔ رات کی سیاہی بھیانک حد تک بڑھ چکی تھی۔ اس سیاہی نے دن کے اجالے میں نظر آنے والی ہر شے کو اپنے اندر چھپا لیا تھا۔ گھڑی نے رات کے 2:30 بجا دیے۔ ہر شے رات کی اس پہر تاریکی و اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ شاندار بنگلے کا ہر فرد خود کو سپرد نیند کیے ہوئے تھا۔ سناٹے کو چیرتی سینڈل ہیل کی آواز چکنے چمکدار فرش سے ٹکرا کے آواز پیدا کر رہی تھی، مگر وہ ایسی آواز نہیں تھی کہ گہری نیند میں سوئے ہوئوں کو جگا دیتی۔ سیاہ سینڈل میں مقید قدموں کا رخ اس بنگلے کے 2nd فلور کی سیڑھیوں کی جانب تھا۔ مضبوطی سے ایک دوسرے کے بعد ایک قدم سیڑھی عبور کرتی چاپ قدرے پراسرار لگ رہی تھی۔ 10 سے 12 سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد وہ آخری سیڑھی پہ کھڑی تھی۔ سیڑھیوں سے ملحقہ کشادہ کوریڈور تھا۔ اس کوریڈور کو پار کرنے کے بعد وہ کشادہ ایک جیسے بیڈ روم تھے، ایک ہی جیسے سائز کے بڑے اور ایک ہی جیسے خوبصورت۔ آخری سیڑھی پہ کھڑا وہ خاموش وجود ان دونوں میں سے ایک بیڈ کے دروازے پر نظر گاڑے سے دیکھ رہا تھا۔ سرخ انگارہ آنکھیں اس وجود کی تازہ خون سے بھرے 2 پیالے لگ رہی تھیں۔ اس سرخ آنکھوں میں عجیب سا اضطراب پھیلنے لگا۔ فضا میں سڑے ہوئے غلیظ
بدبودار گوشت کی تیز بو تیزی سے پھیلنے لگی، ایسی غلیظ بو جو دماغ برداشت نہ کر پائے اور جی متلانے لگے۔ تدفن زدہ بو کا وہ مرغلہ دونوں میں سے ایک بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس وجود کو دروازہ ہاتھ بڑھا کے کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ نہ جانے کون سی ایسی طاقت تھی اس وجود میں کہ اس کے اثر سے دروازہ ایک جھٹکے دار زوردار آواز سے خود بخود کھل گیا۔ بدبو کا وہ مرغلہ اگلے ہی لمحے کمرے کے اندر گیا۔ کمرے کا دروازہ جیسے خود کھلا تھا ویسے ہی بند بھی خود بخود ہو گیا۔ اس وجود کی ضرورت تھی تازہ انسانی خون کی، جسمانی بقا و حیات کے لیے۔ پرمسردہ چہرہ، زردی مائل رنگت اور ڈھیلے ڈھالے جسم، جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ ایمان اور علی کی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی صحت رائمہ اور سائم کے لیے پریشانی کا باعث بننے لگی۔ ان کے دو ہی بچے تھے، بزنس و جاب میں مصروف وہ دونوں بھلا ان کو پورا ٹائم نہ دے پاتے تھے، مگر وہ دونوں ان کی جان تھے۔ اپنی مصروفیت کے پیش نظر ان دونوں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کل وقتی آیا رکھ لی تھی۔ 40 سالہ آیا ثمینہ بہت ہی نرم دل اور مہربان عورت ثابت ہوئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ایمان اور علی آیا ثمینہ کے ساتھ ایسے گھل مل گئے جیسے بہت سالوں سے اسی کے ساتھ رہ رہے ہوں۔ بچوں کی آیا ثمینہ اتنی تیزی سے لگاؤ وابستگی نے رائمہ اور سائم کو اطمینان بخشا تھا۔ بچوں کے ساتھ آیا ثمینہ کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ صبح کے ناشتے سے لے کے رات کے کھانے تک اور پھر رات کے سو جانے تک بچوں کے ساتھ سائے کی طرح رہا کرتی تھی۔ آیا ثمینہ بہت ذمہ دار تھی کہ رائم اور سائم کو ان 6 ماہ میں اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی، مگر اب کچھ ہفتوں سے انہیں آیا ثمینہ کے طور طریقے، انداز و عادت پہلے سے مختلف لگنے لگے تھے۔ آیا ثمینہ اپنی فطرت و عادت سے ہٹ کر مختلف نظر آنے لگی تھی۔ نہ اب وہ ایمان اور علی کے ساتھ پہلے کی طرح دوستانہ رہتی تھی، نہ ان کا خیال پہلے کی طرح رکھتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں بچوں کی صحت تیزی سے خراب ہونے لگی تھی۔ چند ہی ہفتوں میں دونوں بچے ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آنے لگے تھے۔ یہ اس سال کا دوسرا چاند گرہن تھا۔ گرہن زدہ چاند رات کے 10 بجے ہر اس ملک میں دیکھا جا رہا تھا جہاں گرہن لگنا تھا۔ گرہن کے اثرات نے ہر وجود پر اپنے اثرات دکھانے شروع کر دیے تھے۔ جیسے ہی چاند کی روشنی اس وجود پہ پڑی، اس کے اندر عجیب سا تناؤ پیدا ہونے لگا تھا۔ گرہن کی راتوں میں تازہ انسانی خون کی طلب عام راتوں کی نسبت اس میں 10 گنا زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ یہ طلب اس کے اندر ہی جان سی کیفیت پیدا کرنے لگتی تھی۔ گرہن کا دورانیہ 2.5 گھنٹے کا تھا۔ ان 2.5 گھنٹوں میں اسے ہر صورت یہ ضرورت پوری کرنی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایسی خون خواریت دکھائی دینے لگی تھی کہ کوئی بھی انسانی جسم اسے میسر آ جائے اور وہ اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دے اور اپنی پیاس بجھا لے۔ اکڑے ہوئے تناؤ زدہ وجود کا رخ 2nd فلور کی سیڑھیوں کی جانب تھا۔ 2nd فلور کا مخصوص بیڈ روم خالی تھا۔ مکین موجود نہیں تھے اور یہ بات اس وجود کا جسمانی تناؤ بڑھا گئی تھی۔ گرہن کا وقت ختم ہونے میں کچھ ہی دیر رہ گئی تھی۔ آج اس وجود کو اپنی پیاس بجھانے کے لیے کسی نئے شکار کی تلاش تھی۔ اس تناؤ زدہ وجود کی تلاش و ضرورت اسے باہر لان میں لے آئی۔ سرخ نگاہوں نے ایک اضطرابی نگاہ آسمان پر گرہن زدہ چاند پر ڈالی تھی اور دوسری نگاہ اپنے شکار پہ۔ اگلے ہی لمحوں بعد فضا میں انسانی چیخوں کے ساتھ تازہ انسانی خون کی بو پھیل گئی تھی۔ اپنے وجود کی بقا و حیات کے لیے اس وجود نے نئے شکار کے ذریعے اپنی ضرورت پوری کرنی تھی۔ اس پیاس سے وجود میں سکون اتر آیا تھا۔ صبح کے اجالے میں گارڈ کی بے دردی سے ادھڑی ہوئی لاش رائمہ اور سائم کے لیے خوف و دہشت بنی ہوئی تھی۔ گارڈ کو کسی درندے نے اس بے رحمی سے چیر پھاڑ دیا تھا کہ مسخ شدہ لاش کی پہچان وہ اس کی مخصوص یونیفارم سے کر پائے تھے۔ سوسائٹی میں اس واردات کی خبر پھیلتے ہی پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجے پورے علاقے میں سنائی دینے لگے۔ واردات کے وقت آپ سب افراد خانہ کہاں تھے؟ پولیس سائم سے تشویش کے لیے مختلف سوالات پوچھ رہی تھی۔ ہم میں سے کوئی گھر پر نہیں تھا۔ رات ہم ان چاروں میں سے کوئی گھر پر موجود نہ تھا۔ ایمان اور علی کی طبیعت بہت خراب تھی، انہیں ڈاکٹر سے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے جانا پڑا تھا۔
گھر میں کوئی ملازم یا ملازمہ پولیس کے سوال پہ سامنے انگش شہادت سے اشارہ سامنے خاموش کھڑی آیا کی طرف کر دیا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کے مخصوص سوسائٹی یونیفارم کے ساتھ سیاہ سینڈل اور سر پہ سیاہ دوپٹہ لیے آیا سمینا ان سب کو بے تاثر آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ انسپکٹر نے بغور نگاہ سراپا آیا سکینہ پر ڈالی تھی۔ انسپکٹر کی سوچ بہت گہری سی محسوس ہوئی تھی۔ سوسائٹی رول اصول کے مطابق خواتین ملازم کا یونیفارم نیلے شلوار قمیض کے ساتھ سفید دوپٹہ ہوتا ہے۔ انسپکٹر کے سوال پہ آیا سمینا کی سنجیدہ مگر بے تاثر آنکھوں میں عجیب سا تشدد بھرا غصہ نظر آیا جو باریک بین فطرت کے مالکہ رائمہ کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ انسپکٹر کا اشارہ آیا سمینا کے سیاہ دوپٹے کی طرف تھا۔ یہ بات رائمہ اور سائم کو بھی گہری معنویت کی لگی تھی۔ تو پھر آپ کی آیا کا دوپٹہ سیاہ رنگ کا کیوں؟ سوسائٹی کے قوانین کے مطابق سب ملازمین کا یونیفارم گہرے نیلے رنگ کا تھا جبکہ ملازماؤں کا سفید رنگ کا دوپٹہ۔ اس پوری سوسائٹی میں آیا واحد ملازمہ تھا جس کا دوپٹہ سفید کے بجائے سیاہ رنگ کا تھا۔ انسپکٹر صاحب کو تشویش ہوئی تھی۔ انسپکٹر صاحب آیا کو سفید رنگ کا اسکن الرجی ہے۔ رائمہ نے انسپکٹر کو وجہ تو بتا دی تھی مگر یہ وجہ انہیں مطمئن نہیں کر پائی تھی۔ انسپکٹر صاحب نے آیا کو اس پراسرار کیس میں شامل تشویش کیا تھا مگر تشویش سے کوئی اہم نقطہ ہاتھ نہ آ سکا جس کے ذریعے پولیس اصل قاتل تک پہنچ پاتی۔ کیس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ ماحول میں عجیب غلیظ سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہیں گوشت سڑ گیا ہو۔ تعفن زدہ بو کے اثر نے رائمہ کے سر میں درد کر دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ناگوار غلیظ بو کہاں سے آ رہی ہے۔ بچے کیا کر رہے ہیں؟ سمینا درد سے رائمہ کے دماغ میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ وہ پین کلر کی ضرورت محسوس کرنے لگی تھی۔ آیا سمینا پانی کے ساتھ پین کلر لے کے آئی تھی۔ دونوں بچے سو چکے ہیں میڈم۔ سمینا کا لہجہ سپاٹ تھا۔ رائمہ کو کچھ عجیب سا لگا۔ اتنی جلدی؟ ایمان اور علی کی شام 6 بجے سو جانے کی روٹین رائمہ کے لیے تشویش کا باعث بننے لگی تھی۔ ابھی تو انہوں نے ہوم ورک بھی نہیں کیا۔ اب تو وہ دونوں کی خراب کارکردگی ٹیچر کو بھی پریشان کرنے لگی تھی۔ دونوں بچوں کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں یہ ایمان اور علی کے اسکول ٹیچرز کا مشورہ تھا جو رائمہ کو پریشان کر گیا تھا جبکہ آیا سمینا بچوں کی طرف سے بہت لاپرواہ رہنے لگی تھی۔ بچوں کے کھانے پینے سے لے کر کسی بھی ضرورت کا خیال وہ پہلے کی طرح نہیں رکھتی تھی۔ وہ 1.5 ماہ پہلے والی آیا سمینا سے بالکل بدل چکی تھی جو بچوں کا خیال اتنے دل سے رکھتی تھی کہ رائمہ کی فکر دور ہو جاتی تھی۔ رائمہ نے آیا کے اس رویے کا ذکر سائم سے بھی کیا تھا۔ سائم کے خیال کے مطابق رائمہ بچوں کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی فکر مند ہے۔ آیا سمینا کے بارے میں خواہ منفی انداز میں سوچ رہی ہے۔ اٹھاؤ ان دونوں کو، انہیں ہوم ورک کرنا ہے۔ رائمہ کا انداز درش سا تھا۔ میرے اٹھانے پہ تو نہیں اٹھ رہے ہیں۔ آپ اٹھا سکتی ہیں تو اٹھا لیں میڈم۔ تقریباً کھینچ کر قدرے غصیلے انداز میں پانی کا گلاس رائمہ کے ہاتھ سے پکڑتے آیا سمینا کا نہ صرف چہرہ غصے میں متغیر ہو گیا بلکہ آواز بھی یوں بھاری سی لگی جیسے عورت نہ ہو کوئی مرد ہو۔ ان سب باتوں پہ غور کرنے کے ساتھ رائمہ نے جس بات پہ غور بہت گہرائی سے کیا وہ تھا سڑے ہوئے گوشت کی ناگوار بو جو اس وقت بہت ہی قریب سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ جب آیا سمینا نے رائمہ کے ہاتھ سے گلاس سختی سے کھینچا تھا رائمہ کا دل اس بو سے متلانے لگا تھا۔ رات کی سیاہی نے کسی خونخوار ڈائن کی طرح پنجے گاڑ لیے تھے۔ تازہ خون کی طلب اس وجود میں تناؤ پیدا کرتی اسے مضطرب کر رہی تھی۔ اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس وجود کو مناسب وقت اور موقع کا انتظار تھا۔ رات کے 11 بجتے ہی چاروں طرف سکوت چھا گیا۔ اپنی طلب میں مضطرب اس وجود کے قدموں کا رخ بنگلے کے 2nd فلور کی طرف تھا۔ 2nd فلور کا مخصوص بیڈ روم اس کی طلب پوری کرنے کا مخصوص ٹھکانہ تھا۔ وہ وجود اس جانب بڑھ رہا تھا جب راہداری میں سمبا کی آواز نے سناٹے میں ہلچل مچا دی تھی۔ سنہری بالوں والا خوبصورت سا سمبا ایمان اور علی کا پالتو بلّا تھا
دن بدن ایمان اور علی کی خراب ہوتی صحت نے ان دونوں کا دل ہر چیز سے اچاٹ کر دیا تھا۔ وہ سمبا سے پہلے کی طرح کھیلتے نہیں تھے۔ سمبا کی آواز کی اداسی ظاہر کرنے لگی تھی کہ وہ اپنے دونوں دوستوں کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ سمبا دن بھر یوں ہی ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا اور رات ہوتے ہی وہ کچھ راتوں سے اس کا معمول بن گیا تھا کہ ایمان اور علی کے بیڈ روم کے باہر رکھے ڈور میٹ پہ آ کے سو جاتا تھا۔ بے زبان جانور تھا، شاید اس کی تیز حس نے کسی خطرے کا احساس دلا دیا تھا۔ وہ ہرگز بے خبر جانوروں کی طرح سویا نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا سویا جاگا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے پہرا دے رہا ہو۔ حلق سے عجیب مخصوص سی آواز نکلتی آوازیں بتا رہی تھیں کہ جیسے وہ کچھ ماحول میں عجیب محسوس کر رہا ہو۔ آہستگی سے ایک کے بعد ایک سیڑھیاں پھلانگتے سمبا جب آخری سیڑھی پہ پہنچا تو بیڈ روم کا دروازہ باہر کھڑا خونخوار وجود سمبا کے سامنے تھا۔ دونوں کی آنکھیں آپس میں ملی تھیں۔ ایک طرف خون کی طلب آنکھوں کی سرخی بنی غصے کا اظہار کر رہی تھی، دوسری طرف محافظ سمبا کی آنکھوں میں بھی غصہ بھر گیا تھا۔ شاید بے زبان کی آنکھ نے خون آشام کا اصل روپ پہچان لیا تھا۔ اس وجود کو اس وقت سمبا کی موجودگی سخت ناگوار گزری۔ بیڈ روم کے باہر ٹیبل پہ پڑا بڑا سا گلدان اٹھا کر پوری طاقت کے ساتھ اس نے سمبا کی جانب پھینکا تو ایک لمحے کی دیر کیے بغیر نہ صرف سمبا نے خود کو اس حملے سے بچایا بلکہ اس شیطانی وجود پہ ایسا جارحانہ حملہ کیا کہ فضا سمبا کے غرانے اور چلانے کی آوازیں سے گونج اٹھی۔ اپنے نوکیلے اور تیز ناخنوں سے حملہ کرتے سمبا اس خون آشام کو اس کے ارادوں سے روکنے میں تو کامیاب ہو گیا، مگر اس رات اس شیطانی مخلوق نے اس شدید خونی لڑائی کے بعد اپنی پیاس کا سارا اضطراب سمبا کے خون سے مٹایا تھا۔ انسانی خون نہیں تو جانور کا ہی تازہ خون۔ ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہونٹوں پہ لگاتار خون اپنے دائیں ہاتھ سے صاف کرتا وہ خونی وجود اپنی جسمانی بقا کے چند دن اور بڑھا گیا تھا۔ سمبا مر گیا تھا۔ اس کی کٹی پٹی لاش کسی درندگی کی انتہا لگ رہی تھی۔ آیا ہمارے سمبا کو کس نے مارا ہے؟ ایمان اور علی نے رو رو کے برا حال کر لیا تھا، جبکہ آیا سمینا کا کرخ چہرہ ہر طرح کی ہمدردی سے عاری بہت بے رحمانہ تاثر لیے ہوئے تھا۔ مجھے کیا پتا، شفیق و نرم مسکراہٹ سے عاری آیا سمینا کا چہرہ جو اس کی مہربان شخصیت کا خاصہ تھا، ایمان اور علی کو بھی عجیب سا لگا۔ آیا آپ کو دکھ نہیں ہوا؟ ہمارا سمبا مر گیا۔ آیا سمینا کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا تھا، اگر دونوں بچے کسی بات پہ سخت افسردہ ہوتے تو وہ ان کا دھیان اس غمزدہ بات سے ہٹانے کی کوشش مختلف طریقوں سے کیا کرتی تھی۔ وہ لمحہ بھر بھی بچوں سے جدا نہ ہوتی تھی، لیکن آج آیا سمینا کے اندر میں وہ کہیں بھی نہ تھی۔ مہربانی یہ بات رائمہ بھی محسوس کر رہی تھی۔ نہیں، غصیلے انداز میں جواب دیتے آیا کی آنکھوں کا رنگ ایک دم سے ایسا بدلا کہ ایمان علی بھی سہم سے گئے تھے۔ لیکن کیوں آیا؟ شاید ایمان آیا کی بے رحمی سہ نہ پائی اور اس کی آواز بتا رہی تھی کہ سمبا کو یاد کر کے پھر سے رونے لگی تھی، اس لیے کہ وہ ایک گندا بلّا تھا۔ کرخ آواز، سخت لہجہ اور اس کی چال ڈھال، آیا سمینا واقعی بہت بدل گئی تھی۔ یہ رائمہ کا وہم ہرگز نہیں تھا۔ آیا سمینا بچوں کے ساتھ باتوں میں لگی تھی، جبکہ رائمہ باریک بینی سے آیا کی ان تبدیلیوں کا جائزہ لے رہی تھی، اور یہ غلیظ ناگوار بو رائمہ کو پھر سے وہی ناگوار سڑے ہوئے گوشت کی بو آنے لگی جو اس بنگلے کی فضا میں جیسے رچ بس گئی تھی۔ رائمہ کے دماغ کی رگیں درد سے ایک بار پھر پھڑکنے لگی تھیں۔ جہاں آیا سمینا کے مزاج کی تبدیلی غور طلب تھی، وہاں یہ بو بھی دل و دماغ کو غور و فکر کی دعوت دینے لگی تھی۔ پرومی مسلسل بھونکا جا رہا تھا۔ اس کے بھونکنے میں جو بے چینی تھی وہ رائمہ کو دوران مطالعہ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ پرومی اپنی نسل کا بہت بہادر کتا تھا جو 2 روز قبل سائم خرید کے لایا تھا۔ سمبا کی مر جانے پہ دونوں بچے بہت غمزدہ تھے، تو ان کا دل خوش کرنے کے لیے سائم بہت اچھی نسل کا کتا لے آیا تھا۔ سائم کے 2 مقاصد تھے، ایک تو اپنے بچوں کا دل خوش کرنا، دوسرا مقصد حفاظت تھا۔ گارڈ کے بعد
بعد سمبا کا یوں اچانک مر جانا سائمہ کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ وہ دونوں کی موت کی عام سی انداز میں نہ ہوئی تھی، ایک انسان بھی اسی بے رحمی سے چیر پھاڑ کے مارا گیا تھا جس طرح وہ بے زبان رائمہ ان دونوں حادثوں سے اتنی خوفزدہ ہوئی کہ کئی راتوں سے سو نہ پائی۔ دوستو، کہانی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ کل سنیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔